ہمارے یہاں شرعی احکام یہی ہے کہ وہ اس کا تعلق چاند سے ہوتا ہے. روزہ بھی جیسے چاند دیکھ کر ہی رکھا جائے گا، کیلنڈر سے نہیں. چاند کیلنڈر میں ٹھیک ہے، سارے سال کا کیلنڈر چھپ جاتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب روزہ رکھنا ہے چاند دیکھو. اور رمضان شروع کیا چاند دیکھ کر، آپ بولو کہ وہ چاند نظر نہیں آیا لیکن بادل تھے فلاں تھے، تو قیاس آرائی سے نہیں چلے گا کہ ہر مہینے چاند کوئی نیا تو پیدا ہوتا نہیں ہے، ایک ہی چاند ہے جو زمانے سے چلا رہا ہے. تو اس کے نظر آنے کا مسئلہ ہے. اب کوئی چشمہ لگا کر دیکھے یا دوربین لگا کر دیکھے یا آنکھیں اس کی بہت تیز ہیں تو ویسے ہی دیکھے، دیکھنا اس کا شرط ہے. دیکھے یا دیکھنے والوں کی گواہی گزرے، اور جو مطلب یہ کہ قاضی ہو جو عالم دین ہو اور وہ اس پر فیصلہ کرے کہ بھئی ایسے موقع پر اتنے گواہ چاہیے، جب بادل بالکل آسمان صاف ہو تو بھئی اتنے گواہ کافی ہیں، جب دھول یہ ہو تو اتنے گواہ سے بھی گزارا ہو جائے گا. یہ سب مطلب یہ علماء کا کام ہوتا ہے. تو اس میں یعنی کیلنڈر پر بھروسہ نہیں. اس طرح ماہ رمضان المبارک کے تشریف لے جانے کا مسئلہ، تو اس میں بھی عید کا چاند وہی اس کے بھی احکام ہے کہ دیکھنے والے، جب بالکل آسمان صاف ہے تو بہت سارے دیکھنے والوں کی گواہی چاہیے، اور بادل ہے دھول ہے تو پھر وہ ایک کی گواہی ضروری ہے. قاضی جو فیصلہ کرے وہ عالم ہوتا ہے. قاضی ہوتا ہی عالم ہے. جج، یہ ہماری کورٹوں کے جج عالم ہوتے نہیں ہوتے، یہ بیس نہیں ہے. ویسے شرعاً جو قاضی ہوتا ہے وہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفتی ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ اپنے دارالفتہ اہل سنت میں کہ وہ نکاحوں کے طلاقوں کے مسائل نمٹاتے ہیں، خاص کر ان میں، تو ان میں قضا کی جاتی ہے. قاضی ہمارے ہوتے ہیں، مفتی عالم، تو یہ لوگ اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ طلاق ہوئی نہیں ہوئی. تو یوں مطلب بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں نا، یہ قاضی اب ٹھیک ہے ہمارے یہاں قانونی طور پر مسائل اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن اسلام تو موجود ہے نا. ہمارے ملک میں بھی اسلام موجود ہے، دنیا بھر میں اسلام موجود ہے. تو جہاں جہاں لوگ اپنے طور پر یہ ترکیب کر لیتے ہیں. قاضی سمجھ میں آتا ہے بابا، کیونکہ جب نکاح پڑھانا ہوتا ہے تو قاضی چاہیے ہوتا ہے. اچھا، وہ قاضی نہیں ہوتا، مگر اس کو کہتے قاضی ہمارے یہاں، قاضی کہتے ہیں، لیکن ایکچولی جو قاضی جو قضا کرتا ہے یعنی فیصلے کرتا ہے وہ قاضی اور ہوتا ہے، اور نکاح پڑھانے والا قاضی اور ہوتا ہے. مطلب یہاں بھی چاہیے ان کو داڑھی والا یا نکاح پڑھانے والا. نکاح پڑھانے والا. اب قاضی کے پیچھے جاہل لوگ ڈنڈے لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنی قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یوں کر دیا تو یوں ہو گیا. تو نہیں کرنا چاہیے. علماء کے پیچھے رہو گے تو جنت ملے گی، ورنہ یہ ماڈرن لوگوں کے پیچھے اگر چلو گے نا، وہ تاریخ دانوں اور جغرافیہ دانوں اور توقیت دانوں کے پیچھے تو کوئی آگے پیچھے ہو جاؤ گے. تو اس لیے عاشقان رسول علماء جو فیصلہ کرے نا، میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لینا چاہیے. اپنے آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں. آخر نماز بھی تو مسجد کے امام کے پیچھے پڑھتے ہی نا، پیچھے اس امام کے. اور جنازہ کوئی سائنسدان آئے کر یا کوئی مطلب کوئی بڑا فن خان ترم خان آ کر جنازہ ہمارا تھوڑی پڑھائے گا. عالم پڑھائے گا، امام صاحب پڑھائیں گے. کوئی نیک آدمی داڑھی والا سنتوں کا پابند وہی تو پڑھائے گا نا جنازہ، اور ہمیں قبر میں اتارے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی بیچارہ وہی کرے گا. باقی ماڈرن لوگ جو یہ طرح طرح کی مطلب اپنی ہوشیاریاں کرتے رہتے ہیں اسکرینوں پر، ان کو جنازے کی دعا بھی پتہ نہیں آتی ہوگی کہ نہیں آتی ہوگی. کمال تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو کبھی باپ نے یہ نہیں کہا کہ یار اپنے ہسپتال میں جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے نا، اسپیشلسٹ، کیا بات ہے، اس کو ذرا بلا کے میرے بچے کے کان میں اذان دلا دو. نہیں، قریب سے قریب مسجد امام نہیں تو مؤذن بلا کے داڑھی والے سے ہی اس نے اذان دلانی ہے، ورنہ تو ایسا لگے کہ اذان وقائے گی نہیں. وہ بولے کہ نہیں صحیح ہوا نہیں ہے. مدینہ برابر ہے. کوئی افسر یا کوئی لیڈر آ کر یا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر یا پروفیسر آ کر اذان نہیں دیتا. یعنی زندگی کے یہ دو اہم مرحلے ہیں، بچے کے پیدا ہونا اور ایک شخص کا مرنا. ان دونوں وقت میں مسلمان کو ایک مذہبی عالم مولانا کی ہی حاجت رہتی ہے. اور یہ اس پر مطلب سمجھے کہ دنیا میں پریکٹس ہے کہ یہ دونوں جگہ پر چاہیے یہی کہ کوئی مطلب کہ دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عاشقان رسول جائیں گے جنت میں آقا کی رحمت سے، تو جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. جنت میں افسر کی، لیڈر کی، پروفیسر کی، لیکچرار کی،
वजीर की, मुशीर की, इन लोगों की नहीं, उलमा की जरूरत पड़ेगी। हदीस पाक में उलमा की जरूरत पड़ेगी वहाँ। और उस हदीस शरीफ में है कि जैसे अल्लाह ताला जन्नतियों से फरमाएगा मांगो, क्या मांगते हो, तो लोग उलमा से पूछेंगे क्या मांगे, आप मशवरा दीजिए, हम क्या मांगे। अम्मी अब्बू को नहीं पूछेंगे, टीचर प्रोफेसर को नहीं पूछेंगे, आलिम दीन को पूछेंगे जो जन्नत में होंगे। तो जो जन्नत में होंगे यकीनन वो अहले ईमान ही होंगे, मुसलमान ही होंगे, आशिक रसूल होंगे, या दूसरे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की उम्मतें अहले ईमान, वो होंगे जन्नत में। तो ये इसलिए कि वो आलिम दीन है अगर, और है आशिक रसूल, गुमराह नहीं है, बददीन बदमज़हब नहीं है, तो फिर बस हमें उसके पीछे चलना है, ये हमें जन्नत ले जाएंगे इंशाअल्लाह।